اس طرح غسل کرنے والی عورت کبھی پاک نہیں ہوتی۔ آج کل اکثر خواتین غسل کرتے ہوئے یہ ایک غلطی کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی ناپاک رہتی ہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے ناپاکی کے بعد غسل کر لیا، ہم نے نہا لیا، اب ہم پاک ہو چکی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے چاہے وہ 1000 مرتبہ ہی کیوں نہ نہا لے، گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑی رہیں، انہیں پاکی حاصل نہیں ہوگی، انہیں طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ جس طرح وہ پہلے ناپاک تھی، بعد میں بھی وہ ناپاک ہی رہیں گی جب تک اس غلطی کو درست نہیں کریں گی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ اور بہت ساری خواتین غسل کا یہ مسئلہ نہیں جانتی، انہیں علم ہی نہیں ہے، اور وہ غسل کرتے ہوئے اس غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ اس سے قبل غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ جاننا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، غسل کا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد پھر جسم پر جہاں کہیں نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کریں، دھو لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے نماز جیسا وضو کرنا ہے، جس طرح آپ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ دھونے، کلی کرنی ہے، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ نے چہرہ دھونا ہے 3 مرتبہ، دونوں بازو کونیوں سمیت، سر کا مسح ہو گیا، اسی طرح آپ نے پاؤں دھو لیے، مکمل وضو کر لیا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں پر، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہانا ہے، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اس آخری یہ جو غسل کے فرض ہیں نا، یہ بھی جان لیجیے۔ دیکھیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک میں پانی چڑھانا، اور اسی طرح پورے بدن پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔ اس میں بہت ساری خواتین غلطی کرتی ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ دیکھیں، آج کل یہ 2 چیزیں بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہیں، یہ ہر عورت تقریباً استعمال کرتی ہے۔ نمبر 1 پر لپسٹک، نمبر 2 پر نیل پالش۔ یہ لپسٹک اور نیل پالش، اس میں بہت ساری خواتین غلطی کرتی ہیں کہ وہ ایسے ہی غسل کر لیتی ہے، یعنی نیل پالش لگی ہے یا تھوڑی بہت اتر گئی ہے، باقی تھوڑی سی لگی ہوئی ہے، تو وہ ایسے ہی غفلت کرتی ہیں اور غسل کر لیتی ہیں۔ اگر تھوڑی بہت نیل پالش ناخنوں کے اوپر موجود تھی اور آپ نے غفلت کے ساتھ ایسے ہی غسل کر لیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل میں تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ بال برابر بھی اگر جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، وہاں تک پانی نہیں پہنچ پایا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور بہت ساری خواتین یہ غلطی کرتی ہیں، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نیل پالش یہ اتارنا ضروری ہے، اگر نہیں اتاریں گی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی غسل کرتی رہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ناپاک رہیں گی جب تک وہ نیل پالش اتار کر غسل نہیں کر لیتے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ بہت ساری خواتین جو کہ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ مسئلہ نہیں جانتی، ان تک یہ مسئلہ پہنچ جائے اور وہ اچھے طریقے سے غسل کر کے اپنی عبادات کو انجام دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔